بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ہٹ سٹوری میں ہم ایک ایسی شخصیت کا ذکر کریں گے جو کہ انڈر ورلڈ میں جانے پہچانے ہیں۔ برصغیر پاک و ہند میں ان کا نام جو ہے وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ جی ہاں، داؤد ابراہیم جن کے بارے میں برصغیر خاص طور پہ بھارت میں جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کا نام سنتے ہی ان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ چکنا ہو جاتے ہیں۔ داؤد ابراہیم ایک ایسی پراسرار شخصیت ہے جو عرصہ دراز سے کسی قانون نافذ کرنے والے ادارے کے شکنجے میں نہیں آ سکی۔ داؤد ابراہیم نہ صرف ایک سچے اور پکے مسلمان ہیں بلکہ وہ مسلمانوں کے حقوق کے لیے بھی کئی دفعہ جنگ لڑتے ہوئے نظر آئے۔ داؤد ابراہیم نے اپنی زندگی میں بہت کم انٹرویوز دیے، اگرچہ ان کے صحافیوں خاص طور پہ کرائم رپورٹرز سے ان کے تعلقات بہترین تھے، اور ان کے ایک دوست کا نام اقبال ناطق بھی تھا جس کا انہوں نے بدلہ بھی لیا، اور اس کے بدلے میں جنہوں نے اقبال ناطق کو قتل کیا تھا داؤد ابراہیم نے انہیں چن چن کر مارا۔ آج ہٹ سٹوری میں داؤد ابراہیم کے ایک ایسے ہی انٹرویو کا ذکر کریں گے جو انہوں نے اپنے ایک صحافی دوست جو کہ سید حسین زیدی صاحب جو ان کو دیا، اور داؤد ابراہیم نے اپنے اس انٹرویو میں بتایا کہ وہ پہلے جو ان کے سیاسی نظریات تھے وہ کچھ اور تھے، لیکن سانحہ بابری مسجد کے بعد ان کے سیاسی نظریات میں تبدیلی آئی اور وہ بھارت کے مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ وہ صرف اور صرف مسلم لیگ کو سپورٹ کریں۔ تو ناظرین، آج کی ہٹ سٹوری میں اس جو داؤد ابراہیم نے سید حسین زیدی کو انٹرویو دیا اس کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کروں گا۔ ناظرین، سید حسین زیدی کو یہ دیا گیا انٹرویو تقریباً 45 منٹ کا تھا، اور داؤد ابراہیم نے یہ انٹرویو کسی خفیہ مقام سے سید حسین زیدی کو دیا جو بعد میں بھارت کے اخبارات میں شہ سرخیوں کے ساتھ شائع ہوا۔ انٹرویو کرنے والے سید حسین زیدی نے پہلا سوال داؤد ابراہیم سے کیا کہ آپ اس وقت دنیا کے کس حصے میں ہیں؟ جواب میں ان کا کہنا تھا کہ مجھے دنیا کے کسی بھی حصے میں جانے کے لیے کوئی ممانعت نہیں سوائے بھارت، جہاں جھوٹے اور سیاسی مقدمات میرا انتظار کر رہے ہیں۔ صحافی نے استفسار کیا کہ مگر رپورٹس تو یہ ہیں کہ آپ کسی قریبی ملک میں ہیں اور کوئی آپ کی نگرانی کر رہا ہے۔ داؤد ابراہیم کا کہنا تھا مجھے یہ کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ کون میری نگرانی کر رہا ہے؟ جو ایسا کر رہا ہوتا ہے وہ تو بتا کر تو نہیں کرتا۔ صحافی نے پھر سوال کیا، رپورٹس ہیں کہ آپ نے ریئل اسٹیٹ کے کاروبار میں بھاری رقم لگا رکھی ہے اور اس وقت آپ ایک شاپنگ پلازا تعمیر کرا رہے ہیں۔ داؤد ابراہیم نے اس پہ حیرانگی کے ساتھ کہا یہ تو بہت ہی بےہودہ بات ہے۔ سید حسین زیدی نے ایک دفعہ پھر نیا سوال کیا، کیا آپ اپنے گینگ کی سرگرمیوں سے سب کچھ دوش ہو گئے ہیں؟ اس وقت آپ کے گینگ کو کون چلا رہا ہے؟ داؤد ابراہیم کا کہنا تھا ممبئی کے انڈر ورلڈ کے ساتھ محدود وقت کے لیے محدود سطح پر منسلک ہوا تھا، میں کبھی گینگ کی سرگرمیوں میں ملوث نہیں رہا، سو میرا اب ان میں ملوث ہونے کا کیا سوال ہے؟ سید حسین زیدی نے پھر سوال کیا، اپنے بھتے کے پھیلتے ہوئے نیٹ ورک اور منشیات کے دھندے کے بارے میں کچھ کہنا پسند کریں گے؟ داؤد ابراہیم نے کہا یہ فضول بات ہے، میں نے کبھی کسی سے بھتہ نہیں لیا، یہ بے بنیاد الزامات ہیں۔ سید حسین زیدی نے پوچھا کہ آپ کا منشیات کا دھندا ہے؟ داؤد ابراہیم نے کہا زیدی صاحب چونکہ میں آپ کی عزت کرتا ہوں اس لیے اس غیر متعلق سوال کو نظر انداز کر رہا ہوں، میں کبھی منشیات کے دھندے میں نہیں رہا، حقیقت تو یہ ہے کہ میں کبھی ایسے لوگوں کے ساتھ وابستہ بھی نہیں رہا جن کا یہ دھندہ ہو، میں ان سے نفرت کرتا ہوں اور ان سے بھی جو اس دھندے میں ملوث ہیں۔ سید حسین زیدی نے پوچھا کیا یہ درست نہیں کہ آپ کے آدمیوں میں سے ایک اجاز پٹھان آپ کی جانب سے منشیات کی ڈیل کرتا ہے؟ داؤد ابراہیم کا کہنا تھا یہ سب بکواس ہے، اجاز پٹھان میرا بندہ نہیں ہے، اس نے کبھی میرے لیے کوئی ایسی کاروباری ڈیل نہیں کی۔ سید حسین زیدی نے کہا تو پھر اس حوالے سے آپ پر الزامات کیوں لگتے رہتے ہیں؟ داؤد ابراہیم نے جواب دیا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں اس وقت بھارت میں نہیں ہوں، کون سی مہذب قوم ایک غیر ملکی کو یہ اجازت دے گی کہ وہ ان کی سرزمین پر رہتے ہوئے منشیات کا دھندا کرے؟ بھارتی سیکورٹی ادارے جو میرے اور میرے خاندان کے خلاف نفرت میں اضافہ کرتے رہتے ہیں، منشیات کا ایک جھوٹا مقدمہ بھی میرے خلاف درج کیوں نہ کر سکے؟ میرے خلاف چلنے والی حالیہ مہم سیاسی محرکات رکھتی ہے، مگر جو لوگ اس گھٹیا پراپیگنڈے کے پیچھے ہیں وہ انسداد منشیات کے عالمی اداروں کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ سید حسین زیدی نے پوچھا کیا آپ اب بھی خود کو محب وطن بھارتی سمجھتے ہیں؟ داؤد ابراہیم کا جواب تھا
کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی انسان اس ملک کے بارے میں کیا محسوس کرے گا جہاں وہ پیدا ہوا ہو، جہاں اس کا خاندان، اس کی ماں رہ رہی ہو؟ میں نہ صرف بھارت میں پیدا ہوا اور وہاں پلا بڑھا، بلکہ اس ملک میں لاتعداد لوگ جانتے ہیں کہ میں ان کا بھائی ہوں۔ سید حسین زیدی نے پوچھا، تو پھر آپ نے بم دھماکوں کی منصوبہ بندی کیوں کی جن میں 300 سے زائد افراد جان کی بازی ہار گئے تھے؟ داؤد ابراہیم نے اس کا جواب دیا اور کہا، ان بم دھماکوں میں مجھے ملوث کرنا ایک سازش تھی جس کا مقصد لوگوں کو مجھ سے دور رکھنا تھا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا، بمبئی دھماکوں کا مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں۔ آئے روز میں دیکھتا ہوں کہ بمبئی دھماکوں کے بارے میں کبھی ایک اخبار کچھ چھاپ رہا ہے، کبھی کوئی دوسرا اخبار کچھ چھاپ رہا ہے، مگر میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی کوئی اخبار یا بابری مسجد گرانے کی منصوبہ بندی کرنے والوں کے بارے میں بھی کچھ چھاپ دے، جس واقعہ نے بھارت میں بسنے والے 14 کروڑ مسلمانوں کو اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ سید حسین زیدی نے فلمی صنعت کے حوالے سے پوچھا کہ کیا یہ درست ہے کہ فلمی صنعت کے لوگوں کو کیوں دھمکا اور قتل کر رہے ہیں؟ داؤد ابراہیم کا جواب تھا کہ یہ ایک گھٹیا اور جھوٹی بات ہے۔ میں فلمی دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھ سے خوف زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو لوگ انہیں میرا نام لے کر دھمکاتے ہیں وہ میرے آدمی نہیں ہیں۔ داؤد ابراہیم سے پوچھا گیا، فلمی صنعت میں کون آپ کے دوست ہیں؟ ان کا جواب تھا، بہت سی فلمی شخصیات کے ساتھ میرے باہمی احترام کے خوشگوار تعلقات ہیں، مگر موجودہ مشکوک صورتحال میں ان میں سے کسی کا نام مناسب نہیں سمجھتا۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ گلشن کمار کے قتل سے باخبر ہیں؟ اس حوالے سے غیر ملکی نیوز ایجنسی نے خبر بھی جاری کی تھی۔ اور کیا یہ درست ہے کہ ابو سلیم نے یہ قتل آپ کو بتائے بغیر کیا تھا؟ داؤد ابراہیم نے کہا کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ پریس اور ممبئی پولیس کو ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے جنہوں نے سرعام یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ قاتلوں کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں۔ یہ اہم افراد سارے بھید سے پردہ اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ پولیس کو اب بمبئی میں ہونے والے ہر قتل کا مجھے ذمہ دار ٹھہرانے کا سلسلہ بند کرنا چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں 1947 میں پیدا نہیں ہوا تھا، ورنہ تقسیم کا ذمہ دار بھی مجھے ٹھہرایا جاتا۔ داؤد ابراہیم سے پوچھا گیا کہ بمبئی پولیس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا پولیس مقابلوں کو آپ درست سمجھتے ہیں؟ ان کا جواب تھا، بمبئی پولیس انحطاط کا شکار ہے۔ ملک کی سب سے قابل احترام پولیس اب جھوٹے مقدمات بنانے اور بے گناہ افراد کو جعلی مقابلوں میں مار رہی ہے۔ یہ بمبئی والوں میں اب اپنا احترام کھوتی جا رہی ہے۔ ان سے پوچھا گیا، آپ کس سیاسی جماعت کے قریب ہیں؟ ان کا جواب تھا، بابری مسجد کے انہدام سے قبل میں سیاسی طور پر لبرل خیالات رکھتا تھا اور 2 قومی سطح کی جماعتوں کا بہت احترام کرتا تھا، مگر بابری مسجد کے واقعہ کے بعد میری سیاسی سوچ میں شدت آ گئی اور اب میں سمجھتا ہوں کہ بھارتی مسلمانوں کو صرف مسلم لیگ کا ساتھ دینا چاہیے۔ صحافی نے ان سے ان کے مخالفین ارون گوالی اور چھوٹا راجن کے بارے میں پوچھا تو اس پر داؤد ابراہیم کا کہنا تھا کہ میرے نزدیک یہ گلی کے لونڈے لپاڑے ہیں۔ جہاں تک ان کے چیلنج کا تعلق تو اتنا ہی کہوں گا کہ ہاتھی کتوں کے بھونکنے کا جواب نہیں دیا کرتے۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ ڈان کہلانا پسند کرتے ہیں؟ کیا آپ ایک عام آدمی کی طرح بیوی بچوں کے ساتھ رہنے کی کسک محسوس نہیں کرتے؟ داؤد ابراہیم کا کہنا تھا کہ میں ایک کاروباری آدمی ہوں، ڈان نہیں۔ جہاں تک میری نجی زندگی کا تعلق ہے تو میں اس سے بہت مطمئن ہوں، مجھے کسی چیز کی کسک محسوس نہیں ہوتی۔ صحافی نے پوچھا کہ آپ بھارت واپس جانے کے بارے میں سوچتے ہیں؟ ان کا جواب تھا، کئی بار سوچتا ہوں۔ ایک بار بھارتی حکومت میرے خلاف جھوٹے مقدمات ختم کر دے تو میں اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ ممبئی جانے والی پہلی فلائٹ پکڑ لوں گا اور جامع مسجد جا کر شکرانے کے نفل ادا کروں گا۔ ناظرین، داؤد ابراہیم کا یہ انٹرویو سید حسین زیدی کو دیا گیا، جو کہ اس وقت کے کرائم رپورٹر ہی تھے۔ اس سے پہلے کرائم رپورٹر اقبال ناطق سے بھی ان کے گہرے مراسم تھے، لیکن انٹرویو کرنے والے سید حسین زیدی یہ نہیں جانتے کہ داؤد ابراہیم نے یہ انٹرویو انہیں دبئی بیٹھ کر دیا یا کسی اور ملک میں بیٹھ کے دیا، لیکن یہ ایک گمنام کال کے ذریعے پہلے سے طے شدہ ایک مقام پر ان کو بلایا گیا اور پھر یہ کال کر کے جناب داؤد ابراہیم کی طرف سے انہیں انٹرویو دیا گیا۔ ناظرین، داؤد ابراہیم کے حوالے سے، چونکہ داؤد ابراہیم ایک حقیقی مگر افسانوی کردار ہے برصغیر کا، وقتاً فوقتاً ہم آپ کو لیٹسٹ جو ہے وہ صورتحال آپ سے شیئر کرتے رہیں گے اور آپ کو ان کی سٹوریز جو انہوں نے بھارت میں اپنی دھاک بٹھائی اس حوالے سے بھی آگاہ کرتے رہیں گے۔ شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔